ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم و معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی و بارک علیہ. محترم بھائیو، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ نہایت ہی عظیم الشان، بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑی تیزی سے رواں دواں ہے، اور تقریباً یہ اپنا 2 عشرہ پورا کرنے کے دہانے پر ہے. ایک ہی 2 دن کے بعد ہمارا 2 عشرہ مکمل ہو جائے گا، اور صرف 1 ہی عشرہ یعنی 10 دن ہمارے پاس باقی بچے گا. اگر ہم نے ان مہینوں کے اندر عبادتیں کی ہوں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے رویا ہوگا، گڑگڑایا ہوگا، نوافل کا اہتمام کیا ہوگا، صدقات و خیرات کیے ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا، اور ہم اللہ رب العالمین کے خوش نصیب بندوں میں شامل ہوں گے. لیکن اگر ہم نے صرف اس مہینے کو یوں ہی گزار دیا، جس طریقے سے ہم نے 20 رمضان کو گزار دیا، 2 عشرے ہم نے گزار دیے، اسی طریقے سے اگر ہم یہ بھی عشرہ اسی طریقے سے گزار دیں گے، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں سوائے پچھتاوے کے کچھ اور ہمارے مقدر میں آنے والا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، یہ مہینہ پورا کا پورا مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی کچھ الگ ہی خصوصیت ہے، اس عشرے کی کچھ الگ ہی فضائل ہیں. ویسے تو پورا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے،
پورا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کے بارے میں فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، اذا كانت اول ليله من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطینوں کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ولم يفتح منها باب، اس میں سے کوئی بھی دروازہ اللہ رب العالمین کھلا ہوا نہیں رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ اللہ رب العالمین بند نہیں کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا اللہ رب العالمین ہر رات کرتا ہے. میرے بھائیو، اگر اس حدیث سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں تو اس مہینے کی عظمت ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عبادت میں خلل نہ پیدا ہو، ہماری عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ پیدا ہو. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا. جو شیاطین عام دنوں کے اندر انسانوں کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اسے اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، ان تمام مردود شیاطین اور جنات کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس. ایک شیطان تو بند ہو گیا، ایک شیطان کو تو رب نے قید کر دیا، لیکن جو ہمارا نفس، جو شیطانوں کا باپ ہے میرے بھائیوں، وہ قید نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے ذمے میں ہوتا ہے، وہ ہماری مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. ہم جس طریقے سے چاہیں گے اس طریقے سے وہ عمل کرے گا. اگر ہم نے اپنے خبیث شیطان کو قید نہ کیا تو میرے بھائیوں، سوائے پچھتاوے کے اور سوائے ضلالت کے ہمیں اور آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے. ہم اور آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے ہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. شروعات میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے ہماری مسجدوں کے 2 صف 3 صف ہوا کرتے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج مشکل سے ظہر کی نماز میں آپ دیکھ لیں، آپ عصر کی نماز میں اندازہ لگائیں، آپ عشاء کی نماز میں اندازہ لگائیں، 6-7 آدمی تقریباً آتے ہیں. لگتا ہی نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی کی وہی حدیث ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ شقی عبد من ادرک رمضان، کہ وہ انسان بدبخت ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کو یوں ہی گزار دے، اس کو یوں ہی گوا دے. میرے بھائیو، صرف بھوکا پیاسا رہنے سے ہمارا روزہ قابل قبول ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم جان بوجھ کر کے نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، میرے بھائیو یاد رکھو ہمارے روزے قابل قبول نہیں ہوں گے. اگر ہماری نماز نہیں تو ہمارا روزہ نہیں. اس لیے کہ سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت اگر شریعت اسلامیہ کے اندر کسی چیز کو بتائی گئی ہے تو میرے عزیزوں وہ نماز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا. دوسری روایت کے الفاظ آتے ہیں الصلاۃ علی میقاتہا، کہ نماز کو ان کی اوقات پر ادا کرنا. آج مسلمان صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، صرف نام کا روزہ رکھتا ہے کہ ہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ رکھ لو، بھوکا پیاسا رہ لو، نماز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائی، تجارت کے چکر میں ہم اپنے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. ایک طرف اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا پہلو ہمارا اور آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. بتلائیے ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کو لایا جائے گا ہم تو افسوس کرتے رہ جائیں گے، اللہ ہم نے تو دنیا کے اندر روزہ رکھا تھا، بھوکا پیاسا ہم نے اپنی زندگی گزاری تھی، 1 مہینہ ہم نے بھوک کی شدت میں اپنے آپ کو رکھا تھا، اللہ ہماری نیکیاں کہاں گئی؟ میرے بھائیو کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ اللہ دل روتا ہے دیکھ کر کے لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہمارے مسلمانوں کی حالت زار ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں. عام دنوں کی بات تو عام دنوں کی بات ہوگی، رمضان کا مہینہ جو امت والا مہینہ کہلاتا ہے، اس مہینے کے اندر ہماری یہ حالت.
میرے بھائیو جس مہینے کے اندر شیطان قید کر دیے گئے، جس مہینے کی اتنی عظمتیں بتائی گئی، اتنی خصوصیتیں بتائی گئی، مسلسل آپ دروس کے اندر سنتے ہیں، آپ فجر میں سنتے ہیں، آپ عشاء میں سنتے ہیں، آپ رمضان المبارک کے اندر جو خطبات آئے ہیں ان میں آپ رمضان المبارک کے فضائل آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رہتی. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے نا کہ ہمارے اندر سے ایمانی غیرت ختم ہو چکی، ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، ہمارے اندر غیرت نہیں رہ گئی ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں رہ گیا، اللہ کا تقوی ہمارے اندر نہیں رہ گیا. صرف ہمارے اندر کوئی ہے تو دنیا داری ہے. ہمارے اندر اگر کوئی چیز بسی ہے تو پیسہ ہے، مال ہونا چاہیے، دولت آنی چاہیے. وہ پیسہ کہیں سے بھی آئے، رب کو ناراض کر کے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، صرف مال آنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے آئے. میرے بھائی نماز چھوڑ کر کے اگر تجارت کر رہے ہو، یاد رکھو واللہ یہ تجارت حرام ہے، جائز نہیں ہے آپ کا یہ تجارت. آپ کا کوئی بھی کاروبار ہو، اگر رب کو ناراض کر کے کر رہے ہو تجارت آپ کے لیے حلال نہیں. جا کر کے کسی سے فتوا لے لینا، کسی مفتی سے، میں یہ کہہ رہا ہوں حرام ہے تجارت. اگر آپ نماز کو چھوڑ کر کے اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، لیکن آپ نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے ہو، آپ تجارت میں لگے ہو، آپ یہ بہانہ بناؤ کہ حافظ جی ہمارے یہاں کسٹمر آ گئے تھے، امام صاحب ہمارے یہاں کیا نام ہے کسٹمر آ گئے تھے، ہم اس میں مصروف ہو گئے، تو کوئی وہ نہیں چلے گا میرے بھائی، کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی اللہ کے یہاں. کیا کسٹمر آئے تو کیا نہیں آئے تو کوئی بہانہ بازی آپ کا نہیں چلنے والا. آپ سے صرف جیسے آپ جائیں گے خبر کے اندر، آپ سے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آج ہماری سب سے زیادہ کوتاہی اگر کسی چیز میں تو نماز میں. ہم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، 4-4 گھنٹہ لوگوں کو بٹھا کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلمان پر جو خود نماز کے لیے نہیں آتا، صرف اور صرف دوسروں کو بتانے کے لیے اس کا کام چلتا ہے. اللہ کی قسم ایسے لوگ سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں یہ بات کیوں کرتے ہو تم لوگ جو تم خود نہیں کرتے ہو. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں، اگر کسی کو دیکھ لیا 1 دن نہیں آئے 2 دن نہیں آئے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن معاملہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب سمجھا رہے تھے، جو دائی بنے بیٹھے تو انہی کا معاملہ یہ 4 دن سے غائب ہے، انہی کا معاملہ یہ رمضان چل رہا ہے 1 ہفتے سے غائب ہے. کیا ہوگا میرے بھائی؟ ہمارے بات پر کوئی عمل کرنے والا ہے؟ 2 دن وہ بھی آدمی آئے گا جس کو آپ نے سمجھایا، آئے گا 1 دن 2 دن 3 دن نماز پڑھا آپ کو دیکھے گا نہیں آ رہے، غائب ہو جائے گا. جو سمجھانے والا تھا، جو ہمیں اس کی وعیدیں بتلا رہا تھا، وہ شخص جب نہیں آ رہا ہمارا جا کر کے کیا فائدہ؟ میرا بھائی سمجھو اس مہینے کی عظمت کو. یہ جو باتیں بولی جا رہی ہیں واللہ یہ دل کی باتیں ہیں. افسوس ہوتا ہے مسجدوں میں رہو، نمازیں پڑھاؤ، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم جو اتنی بڑی مسجدیں تیار کر کے رکھیں، اتنی عالیشان مسجدیں بنا دیے ہیں، لیکن اس مسجدوں کے اندر اگر اللہ کی عبادت نہ ہو، اگر لوگ مسجدوں کے اندر نہ جڑے، کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ اس لیے آپ نے دیکھا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. علامہ اقبال نے اسی وقت میں کہا تھا کہ جب مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، لوگ کیا نام ہے کوریا چھانٹ کر کے مسجدوں کو بنایا کرتے تھے، کیلے کے پتے سے اس کا چھت بنایا کرتے تھے، تو اس میں نمازیوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی، نمازی اس میں کثرت سے ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہماری مسجدیں اتنی عالیشان بن رہی ہیں، اتنی پکی اور اتنی وسیع اور عریض مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن نمازیوں کی حالت اگر دیکھو تو کوئی نمازی آنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوگا میرے بھائی اس امت کا؟ کیا ہوگا اس قوم کا؟ یہ قوم کیسے فلاح و بہبود کے بہانے پر پہنچ سکتی ہے؟ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ جو قوم دوسروں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرے لیکن خود کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. کیا ہوگا اس قوم کا میرے بھائی؟ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے بھائیوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی رمضان کے مہینے میں نہیں آ رہے. عام دنوں کے اندر بھی نماز چھوڑنا میرے بھائی کفر کی علامت بتلائی گئی ہے. اللہ کے نبی نے قرآن کے اندر حدیث کے اندر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور آپ روزہ بھی رکھتے ہو، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. بھائی غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اس مہینے کی عظمت کو پہچانو، اس مہینے کی تقدس کو پہچانو، اس مہینے کو یہی ضائع اور برباد مت کرو. میرے بھائیو ابھی آخری اشرہ ہمارے پاس آنے والا ہے. 2 اشرہ تو ہم نے یوں ہی گنوا دیا.
जैसे तैसे जिस तरीके से हमने आम महीने को गुजारा था, आम दिनों को गुजारा था, हमने 2 अशरा ऐसे ही गंवा दिया। लेकिन मेरे भाइयों भी एक अशरा हमारे पास बाकी है। इस अशरे की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, बहुत ही ज्यादा मेरे भाई इस अशरे की फजीलत है, और इसके अंदर हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा इबादतें करने की जरूरत है। इस अशरे में अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के बंदो अल्लाह को राजी कर लो। यह आखिरी अशरा है, वरना चला गया कोई पता नहीं कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, कब मर जाए, हमारा कोई भरोसा नहीं है। आखिरी अशरा आ रहा है, अल्लाह के वास्ते इस अशरे को गनीमत समझो, इस अशरे के अंदर इबादतें कर लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फी रमज़ान मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। अल्लाह के नबी का मामला ये था कि जब आखिरी अशरा आता था, वैसे तो अल्लाह के नबी पूरे महीने में कसरत से इबादतें किया करते थे, आम महीनों की बनिस्बत रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादतें किया करते थे। लेकिन जब आखिरी अशरा आता रमजानुल मुबारक का, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ मेहनत किया करते थे, बहुत ही ज्यादा मुस्तहिद होकर के, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेहनत किया करते थे। इसी तरीके से दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी अपने कमर को कस लेते थे। जब आखिरी अशरा आता था, आप अपने कमर को कस लेते, रात रात भर अल्लाह की इबादतें किया करते थे, लंबा लंबा क़याम, लंबा लंबा रुकू और लंबा लंबा सजदा किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कुरान करीम की तिलावत किया करते थे इस आखिरी अशरे के अंदर। लेकिन मेरे भाई अफसोस की बात यह है कि आज आखिरी अशरा जब आता है तो दूसरे अशरे की बनिस्बत उस अशरे में हमारी इबादतें और कम हो जाती हैं। हमारा मामला, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा ज़हन सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पर रहता है। लोग जागने के लिए नहीं आते हैं, लोग इबादत करने के लिए नहीं आते। पूरी रात खत्म हो जाएगी, शहरी का वक्त आ जाएगा, आधा घंटा बचा है, आंख मलते हुए मस्जिद के अंदर पहुंच गए। क्या तरीका है मेरे भाइयों, क्या तरीका है ये? इसको बोलते हैं जानना, इसको बोलते हैं इबादत करना। खाने के लिए सिर्फ मस्जिद के अंदर आ जाओ, घर से मेरी बात कर रही है लेकिन दिल की बात को मेरे भाइयों, ये मुझे अफसोस होता है, कई सालों से मैं देख रहा हूं हमारे यहां के मुसलमान सिर्फ खाने के लिए ऐसा लगता है पैदा हुए हैं। आखिरी अशरा होता है, जब ताकरातें आती है तो ऐसा होता है, मुश्किल से 2 आदमी 3 आदमी इल्ला माशाअल्लाह जो आ गए इबादत करने के लिए आ गए, वरना लोगों की अक्सरियत का मामला यही है कि लोग उसी वक्त में आएंगे जब खाना आ जाएगा, जब सहरी का वक्त होगा। मेरे भाई बिल्कुल ये तरीका जायज और दुरुस्त नहीं है। इस अशरे के अंदर खूब इबादत कर लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आपके सामने बताया जाता है, किस तरीके से अल्लाह के नबी मेहनत करते थे, किस तरीके से जिद्दोजहद करते थे इस आखिरी अशरे में। मेरे भाई अल्लाह के नबी की बात को समझो। हम तो कुरान और सुन्नत वाले हैं ना, अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, कहते हैं अपने आप को अहलुल हदीस। क्या मतलब है इसका? अहलुल हदीस का मतलब यही है, ये कोई फिरका नहीं है मेरे भाइयों, इसका मतलब यही है कुरान और सुन्नत आपके सामने आ जाए, आप अपने आप को तस्लीम कर दो, वहीं पे अपने सर को झुका दो। रब की बात आ गई, मैंने मान लिया, नबी का फरमान आ गया, मैंने मान लिया। अब उसके खिलाफ कोई चूचरा नहीं, उसके अंदर कोई नया मसला निकालने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो आपका अमल यहूदियों वाला है, आपका अमल अहले किताब वाला है, मुसलमानों वाला अमल आपका नहीं है। आपके सामने वाज़ेह हदीस रखी जाती है, बताई जाती है, आप उसके अंदर मसले निकाल लें। हमारी नमाज होगी कि नहीं होगी, बाद में आएंगे नमाज होगी कि नहीं होगी, नमाज फर्ज के बराबर, क्या नाम है, जमात के बराबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल गलत तरीका है मुसलमानों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस दीन को लेकर के आया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है इन्न दीन युस्र, ये दीन आसान है, इस दीन को मुश्किल मत करो, इस दीन को तंग मत करो, इस दीन को मुश्किल करके लोगों को परेशान मत करो। ये दीन आसान है, रब ने आसान बनाया था, इस दीन को मुश्किल ना बनाओ। मैंने मसले निकाल करके इस दीन को मुश्किल मत पैदा करो मेरे भाइयों। मेरे भाई ये आखिरी अशरा जो आ रहा है, इस अशरे के अंदर खूब इबादतें कर लो, इस अशरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत कर लो। यह आखिरी अशरा, इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत इस वजह से भी है क्योंकि मेरे भाइयों इस आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रात आती है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। कुरान के अंदर पूरी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दी लैलतुल कद्र की, और लैलतुल कद्र की फजीलत बयान फरमाई। लैलतुल कद्र की फजीलत क्या है? इसकी बहुत बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी फजीलत यह मुसलमानों सुन लो कि इस रात के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। वो कुरान मुक़द्दस जिसके बारे में रब ने कहा ला रैब फीह, ऐसी किताब जिसके अंदर कोई शक नहीं, जिसके बारे में रब ने कहा हुदल
للمتقین، ایسی کتاب جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ایسی کتاب جس کے بارے میں رب نے کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسی کتاب جس کے بارے میں رب نے کہا ھدی للناس وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، ایسی کتاب جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اسی طریقے سے اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اتنی مقدس کتاب، اتنی عظیم کتاب، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر نازل فرمایا، اس رات کے اندر اس کا نزول کیا، یہ سب سے بڑی عظمت ہے میرے بھائی۔ لیلۃ القدر کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے قرآن کے اندر کا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا سمجھے مسلمانوں لیلۃ القدر سے؟ کیا ہے لیلۃ القدر کا مطلب؟ اللہ رب العالمین آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کو پا لیا، اس عظیم رات کو پا لیا، تو سن لو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کتنا سال؟ اللہ نے امت مسلمہ کو، میرے بھائی امت محمدیہ کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمایا کہ میری امت سال میں جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اگر اس کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈ لے، ایک رات اگر اسے مل جائے، تو گویا کہ اگر اس کی عمر بھی کم ہے، اس کی زندگی میں اس نے اپنی زندگی میں کم عمر پایا ہے، 40 سال 50 سال کی زندگی پائی ہے، لیکن اگر اس نے ایک رات کو اگر پا لیا تو میرے بھائیوں گویا کہ وہ 83 سال مرنے کے بعد بھی مر کے وہ چلا گیا، لیکن 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اس سے بڑی عظمت کچھ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کچھ ہو سکتی ہے؟ ابھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ سن لیں کان کھول کر کے، لیکن جیسے آپ مسجد کے اندر، مسجد سے باہر جائیں گے، جیسے آئے گی وہ طاقت، اپنے اپنے کاموں میں بزی، لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کر کے، اپنے بچوں کو لے کر کے صرف انہی کے پیچھے پڑے ہیں کہ جاگنے والی رات ہے، چلو اس میں شاپنگ کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائی یہ شاپنگ والی رات نہیں ہے، یہ آپ کو شاپنگ کرنا ہے، آپ دن کے اندر جائیے۔ یہ رات اتنی عظیم رات ہے، اس رات کو گوائیے نہیں، اس رات کو شاپنگ میں مت گوائیے، اس رات کو اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے میں مت گوائیے، اس رات کو رب کو راضی کرنے میں گوائیے میرے بھائیوں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیے اس رات میں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو انسان اس رات کے اندر جاگتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، آپ جان لیں تہجد اور قیام اللیل دونوں ایک ہی ہے۔ جو انسان قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اس کے پاس نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین بھی آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں میرے بھائی، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس رات کو اللہ نے فرمایا سلام، وہ رات جو ہوتی ہے سلامتی والی ہوتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ رات اس وقت تک سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ میرے بھائی یہ رات بڑی عظیم رات ہے، ابھی چند دنوں کے اندر ہمارے پاس آنے والی ہے، اس رات کو گھوائیے نہیں، اللہ کے واسطے آئیے مسجدوں کے اندر عبادت کیجئے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ ہم نے سال بھر بہت ساری گناہیں کی، ہم نے سال بھر بہت ساری خطائیں کی، یہ رات آپ گوائیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس ایمان کے ساتھ کہ اس کا رب راضی ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سارے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ کیا چاہیے؟ اور اس سے بھی بڑی فضیلت چاہیے؟ آپ نے بہت ساری گناہیں کے سال بھر آئی ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے تو دیکھیے، اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھیے، سجدہ کر کے تو دیکھیے آپ کا رب کتنا مہربان ہے آپ کا رب میرے بھائی، کس طریقے سے ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کس طریقے سے ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی گناہ ہے، اتنا زیادہ جو ہم نے گناہ کیے، ساری گناہ اللہ کہتا ہے کہ آؤ میرے بندے لیلۃ القدر کے اندر آ جاؤ، عبادت کر لو، ساری گناہیں تمہاری معاف ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو قیام اللیل کا اس مہینے کے اندر خصوصی اہتمام کیجیے۔ 20 دن تو ہم نے یوں ہی گوا دیا، ہم تو تراویح میں نہیں آتے تھے 20 دن، لیکن اب سن لو یہ جو عشرہ بچا اس عشرے کے اندر آ جاؤ، قیام اللیل کا اہتمام کر لو۔
قیام اللیل کا خصوصی طور پر اہتمام کر لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان, اللہ کے نبی نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے, امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے, اور جب امام سلام پھیر دیتا ہے, یعنی جب امام سلام پھیر دیا, نماز مکمل ہو گئی, قیام اللیل مکمل ہو گیا, کتب له قیام لیلۃ, اللہ رب العالمین اس کے لیے پوری رات اجر و ثواب لکھ دیتا ہے, پوری رات عبادت کرنے کا اجر لکھ دیتا ہے. بندہ جتنا پوری رات عبادت کرتا ہے, پوری رات عبادت میں جو ثواب ملتا ہے وہ صرف تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو مل جاتا ہے. میرے بھائیو خوش نصیب ہے وہ لوگ, بشارت ہے ایسے لوگوں کو جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے چلے آئے اور کر رہے ہیں. میرے بھائیو ہم اور آپ اپنے آپ کو کس زمرے میں ڈالیں گے؟ بدبختوں کے زمرے میں, لاخیروں کے زمرے میں, کس زمرے میں اپنے آپ کو ڈالو گے مسلمانوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن کیا, اس کو ہم یوں برباد کر دیا, محروم ہو گئے اس سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مہینے کی عظمت سے, اس مہینے کی برکت سے, اس رات کی اہمیت سے, اس رات کی فضیلت سے, لیلۃ القدر سے جو محروم رہ گیا, سن لو مسلمانوں, مکمل طریقے سے محروم ہو گیا. اور ایسا محروم کوئی محروم نہیں ہوتا ہے, جو سب سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوتا ہے نا, وہی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. جو سب سے بڑا محروم شخص ہوتا ہے, جو تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کا محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی, کوئی ویلو نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو محروموں میں کے درجے میں شمار مت کرو. اگر نہیں چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو محروموں کے درجے میں شمار کرو, آ جاؤ اللہ کی عبادت میں. یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیو, زیادہ دن تو آپ کو سال بھر تو پڑھنے کے لیے کوئی بول نہیں رہا. آؤ ایک مہینے کے لیے تو کم سے کم چلے آؤ. ابھی تو ایک مہینے میں سے بھی 20 دن ختم, آؤ 10 دن بچا, اس میں عبادت کر لو. اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ اللہ کے لیے, مسجدوں کے اندر آ جاؤ. یہ کاروبار آپ کا چلتا رہے گا, یہ مت سوچئے کاروبار میں ہمارے کمی آ جائے گی. کمی آنے والی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہم تو بےمان مسلمان ہیں نا, ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں ہے ہمارے اندر ایمان. آپ کو برا لگنے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں جو کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں, آپ کے اندر ایمان نہیں ہے, ایمان سے خالی ہو چکے ہو. آپ کو اپنے کاروبار کی فکر ہے, آپ کو مالو جائیداد کی فکر ہے, آپ کو اپنے دولت کی فکر ہے, چاہے وہ دولت حرام طریقے سے آئے, چاہے حلال طریقے سے آئے, کسی بھی طریقے سے آپ کو صرف اپنے کاروبار کی فکر ہے. آپ نے حدیث نہیں سنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے کہا ملوہن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حب الدنیا وکراہیۃ الموت. کیا ہے وہن کی بیماری مسلمانوں؟ دنیا سے محبت ہو جائے گی. وہن کی بیماری کیا ہے؟ نبی نے اپنے اصحاب کو بتلایا, لوگوں وہن کی بیماری یہی ہے کہ دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی, موت سے نفرت ہو جائے گی. کیا مطلب ہے موت سے نفرت ہو جائے؟ آخرت کی کوئی فکر نہیں رہ جائے گی تمہارے یہاں, کوئی آخرت کی فکر نہیں کرے گا. ہر کسی کو مال چاہیے, مال چاہیے, آنے دو آنے دو, جہاں سے بھی آیا نا تو ہر طرف سے دروازہ کھول دو, مال کا آ جا, کہیں سے بھی آ جا, بس تو آ جا. چاہے حرام طریقے سے آ, چاہے لوٹ گھسوٹ کر کے آ, چاہے کسی کا ڈاکہ زنی کر کے آ, کسی بھی طریقے سے آ. لیکن آج ہمارا یہی حال ہے, غیروں کی بات چھوڑ مسلمانوں کا یہی حال ہے, صرف مال کے پیچھے پڑا مسلمان. بھائی اپنے آپ کو پہچانو, بہترین امت ہو, رب نے تمہیں بہترین امت قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ نے تمہیں بہترین امت نکالا ہے. یہ جتنی امتیں آئیں قیامت سے لے کر, کیا نام ہے, جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو قائم کیا اس وقت سے لے کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اب تک جتنی قومیں آئی, جتنی امتیں آئی, ساری امتوں میں سب سے بہتر اگر کسی امت کو خطاب ملا, بہترین امت کا خطاب ملا تو امت محمدیہ کو خطاب ملا. اتنی بہترین امت کا خطاب ہمیں ملا, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سب سے برے نکلے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں بہترین امت کے خطاب سے ملقب کیا, لیکن ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا. ہم نے اپنے رب کے وعدے کو ہم نے صحیح معنوں میں نبھا نہیں پایا. میرے بھائی اللہ کے واسطے ابھی بھی توبہ کر لو. اللہ غفور الرحیم ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی گناہیں معاف نہیں ہوں گی, ہماری گناہیں معاف نہیں ہوں گی. ہم سے جو خطائیں ہوں گی, آپ سے جو خطائیں ہوں گی, ہمارا پروردگار بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. اللہ کے واسطے شرط یہ ہے کہ معافی مانگ لو. اللہ کے سامنے رو گر
गिड़गिड़ाओ, अल्लाह हमने 20 दिन यूं ही गुजार दिया, अब नहीं गुजारूंगा उस तरीके से, अल्लाह तेरी इबादत में अपनी पेशानी को रखूंगा, अल्लाह तेरी इबादत में इन 10 दिनों को गुजारूंगा। अल्लाह से वादा कर लो मुसलमानों, आओगे ना? आओगे कि नहीं आओगे? सिर्फ जुबानी दावा मत करो मुसलमानों, वादा करो कि हाँ इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। आओ मेरे भाइयों, 10 दिन सिर्फ बचा, अल्लाह की इबादत कर लो, अपने आप को इबादत में लगा दो, वरना हमसे बड़ा महरूम कोई शख्स होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। और इसी तरीके से वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त में मैं आपके सामने एतिकाफ के ताल्लुक से कुछ बातें रख देता हूं, क्योंकि अभी हमारे यहां एतिकाफ का मसला आएगा। तो एतिकाफ मेरे भाइयों बहुत ही अफजल इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। और एतिकाफ का जहां तक मसला है मेरे भाइयों, उसके अंदर हमें और आपको मस्जिदों के अंदर ही एतिकाफ करना है। हम में से अगर कोई इंसान ये नियत करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं कि उनको एतिकाफ जो करना है मस्जिदों के अंदर ही करना है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि लोगों तुम एतिकाफ अपनी मस्जिदों के अंदर किया करो। बताओ, जब अल्लाह ने एतिकाफ का हुक्म मस्जिद के अंदर दिया, नमाज का हुक्म कैसे अल्लाह अपने घरों के अंदर दे सकता है? गौर करने की बात है कि नहीं बात? जो लोग कहते हैं घरों के अंदर भी पढ़ेंगे हमारी नमाज हो जाएगी, यहां मस्जिद में नमाज हो रही है, वहां अगर स्पीकर थोड़ा सा वैसा रहे तो घर पे भी सुनाई दे लोगों के, फिर भी लोग बोलेंगे कि नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी। भाई अफसोस करने का मकाम, हमारी नमाज हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या अल्लाह के नबी की हदीस आ रही है, इब्न माजा की रिवायत आ रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बगैर उज्र के, बगैर किसी उज्र शरई के आप नमाज पढ़ रहे अपने घरों के अंदर, आपकी नमाज नहीं हो रही। हदीस आ रही है, इसमें भी चूचरा, इसमें भी उलमा से फतेहबाजी। वैसे तो आप हदीस को देख करके फौरन मान लेते हो, लेकिन यहां पर हदीस आ गई, आपके मिजाज के खिलाफ है ये हदीस, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो आप इसमें उलमा के फतवा नहीं दे, आम चीजों में उलमा की तरफ रहनुमाई नहीं करते। हदीस आ जाती है, लोगों को बताते हो ये हदीस है, और जब ये बात आ गई घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते तो उलमा से चलो फतवे लेते। ये कौन सा तरीका मुसलमानों? ये मुसलमान हो, ये तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत है, खत्म हो चुकी है ईमानी गैरत, बेगैरत हो चुके हो अगर इस तरीके से हमारा अमल है। सुन लो उसको, अल्लाह के नबी की हदीस आ गई, सही हदीस है, उसके बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मेरे भाई अपने आप को पहचानो, इस महीने की अजमत को पहचानो, और नमाज बाजमात के सवाब को पहचानो। आप घर में लाख नमाजें पढ़ ले, नहीं मिलने वाला, और बाइक नहीं कि आपकी नमाज को कबूल ना हो, क्योंकि नबी का फरमान भी आ गया, मस्जिद की बड़ी अहमियत है। वैसे नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जहां जहां हिजरत की आपने मस्जिदें बनाई, सबसे पहले आप मस्जिद ही बनाते थे। आप मदीना गए, आपने पहले मस्जिद बनाई, खुदा की तरफ गए, आपने पहले मस्जिद बनाई। क्यों मस्जिद बना? मस्जिद की अहमियत है, मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ना है, घरों के अंदर नमाज पढ़ना होता। अल्लाह के नबी मस्जिद कभी नहीं बनाते, न मस्जिद बनाने का हुक्म देते, लेकिन इससे अहमियत पता चलती है कि मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ना। अगर उज्र है आप पढ़ सकते हो घरों के अंदर, और आपके सामने बड़ी मशहूर रिवायतें आती हैं, आप लोगों को बताते हो जब मस्जिदों में आने के लिए, नमाज के लिए, तो आप बड़ी धड़ल्ले के साथ वो रिवायत पेश करते हो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, नाबीना सहाबा की, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, जब उन्होंने अल्लाह के नबी से इजाजत ली थी, अल्लाह के नबी रास्ते में ऐसे ऐसे मामलात दरकार होते हैं, ऐसे ऐसे मामलात पेश आते हैं, अल्लाह के नबी क्या मैं अपने घर के अंदर नमाज पढ़ सकता हूं? अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि मेरे सहाबी ये बताओ तुम्हारे कानों तक अजान की आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? उस वक्त में टाइम टेबल नहीं था। मैंने कहा अल्लाह के नबी आवाज जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा फिर तुम मस्जिद के अंदर आओ, तुम्हें मस्जिद में ही आकर के नमाज पढ़नी है। वो अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रास्ता भी बड़ा खतरनाक रास्ता हुआ करता था, नाबीना सहाबी थे, अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, फिर भी नबी ने हुक्म दिया मस्जिदों के अंदर आओ। और आज के बेगैरत मुसलमान अपने आप के लिए दलील ढूंढता है घरों में पढ़ने के लिए, बाजू में घर है, मस्जिद के बाजू में घर है, फिर भी मस्जिदों के अंदर आना गवारा नहीं करता है। क्या है मुसलमानों, हमारी यही हालत होगी, इसीलिए हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आज हमारे ऊपर जालिम कौमें मुसल्लत हो रही हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था जब ईमान तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा, कुरान और सुन्नत तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा, तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कौम को, जालिम कौम को मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगी। आज देख लो अपनी हालत, जगह जगह देख लो मुसलमानों की हालत, किस तरीके से आज मारा काटा जा रहा है, किस तरीके से आज जुल्म किया जा रहा है, आज किस तरीके से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, आज यतीम छोटे छोटे बच्चों को आज शहीद किया जा रहा है। हमारी सजा हमारे बच्चे भुगत रहे, गलती हमने की है, सजा हमारे बच्चे काट रहे। ये कहां का इंसाफ है?
اللہ کے بندو اپنے آپ کو بھی مسجدوں سے جوڑو اور اپنے بچوں کو بھی مسجدوں سے جوڑو. اگر نہیں جوڑو گے مسجد کی بد دعا دے گی. یاد رکھنا بچ نہیں پاؤ گے. یہ مت سوچو بچ جاؤ گے. اتنا کڑوا جملہ استعمال صرف میں اسی لیے کرتا ہوں کم سے کم آپ لوگوں کے اندر ہمارے اندر تھوڑی غیرت آ جائے. اگر اس میں بھی غیرت نہیں آئے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ بے غیرت ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. گرچہ آپ کو برا لگ رہا ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جو حق ہے وہ حق ہے اور حق نہیں ہوتا جو سر چڑھ کے بولے. جو حق ہے وہ حق. آپ پہچانو نا اپنے آپ کو. کیوں نہیں آتے آپ نمازوں کے لیے؟ آپ کے پاس ہمیشہ پورے رمضان میں بہانے کیوں رہتے ہیں؟ یہ بہانہ بازی چھوڑ دو. بہانہ بازی نہیں چلنے والا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں میں اعتکاف کی بات کر رہا تھا. اعتکاف کے اندر مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف مسجدوں کے اندر کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو ہم اعتکاف کے لیے آئے جب ہم یہ ارادہ کریں کہ ہمیں اعتکاف کرنا ہے تو ہم مسجد میں جس دن ہمیں یعنی 21ویں رات میں جب ہم مسجد کے اندر آئے اعتکاف کے لیے تو ہم مغرب سے پہلے آئے مغرب کی نماز مسجد کے اندر باجماعت پڑھیں پوری رات عبادت کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی تھا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معتکف میں جا کر کے بیٹھ جاتے. یعنی جو اعتکاف والی جگہ ہوتی تھی جو آپ کے لیے متعین کر دیا جاتا تھا جو جگہ خاص کر دیا جاتا تھا اس جگہ میں اللہ کے نبی پھر جا کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے. تو یہ اعتکاف والوں کا طریقہ ہونا چاہیے. پوری رات عبادت کریں اور اس کے بعد پھر جب فجر کی نماز یعنی دوسرے دن 21ویں رمضان کو اور 22ویں رات میں یعنی 21ویں رمضان کو صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر کے اس میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں لیلۃ القدر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا. اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر 40 اقوال ذکر کیے ہیں لیکن صحیح اور درست بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا نام ہے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. طاق راتوں میں. طاق رات سے مراد کون ہے؟ 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں ہیں. ان راتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے کہ اس کے اندر یعنی 21 کے اندر 23 کے اندر 25 کے اندر 27 کے اندر 29 کے اندر طاق راتوں کو تلاش کرو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو ہمیں بھی انہی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. گرچہ بعض روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام کو اس رات میں ملا تھا کہیں 21 کا تذکرہ ملتا ہے کہیں 27 کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ ان کے وقت میں ملا تھا. ہر سال معاملہ الگ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین جب چاہے گا جس طاق رات میں اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کوئی ایک دن خاص متعین مت کرو. دوسری روایت صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کے آخری ہفتے کے طاق راتوں میں تلاش کرو یعنی وہاں سے پھر 23 کا تذکرہ آ جائے گا لیکن وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ہمیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے لیلۃ القدر کو. اور نبی کا معمول تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات آپ جاگتے تھے. 10 رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیتے تھے اور 10 رات اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے بھائی جب لیلۃ القدر ملتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ بس 2 منٹ میں اپنی بات کو رکھتا ہوں. لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے جس دن آپ کو لگے گا کہ ہاں لیلۃ القدر ملی ہے. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دن سورج نکلتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں وہ سورج جو ہوتا ہے پلیٹ کی طرح ہوتا ہے بالکل پلیٹ. ویسے جو ہم دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے تو ایک دم گول دائرے میں ہوتا ہے نا لیکن وہ چپٹا ہوتا ہے. یہ ہمیں کیسے تھوڑا موٹاپا لگتا ہے گول میں رہتا ہے تھوڑا موٹاپا رکھتا ہے لیکن اس دن جو سورج نکلے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کیا نام ہے پلیٹ کی طریقے سے بالکل چپٹا ہوگا. اور دوسری علامت کیا ہے؟ اس دن سورج کے اندر شعاعیں نہیں پھوٹیں گے. جو کرنیں صبح صبح میں پھوٹتی ہیں جو روشنیاں نکلتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک سورج اونچائی کی طرف نہیں چلا جائے گا جب تک اس کے اندر سے کرنیں نہیں ہوں گی. وہ بالکل اس کی روشنی بالکل دھیمی روشنی ہوگی. الحمدللہ ایک سال ہم لوگوں نے ایسا دیکھا تو ایسا دکھا دی بالکل سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. پچھلے سال ہم نے الحمدللہ دیکھا بھی تو اس طریقے سے نظر بھی آیا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان راتوں کے اندر خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ رمضان اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیو اگر ہم
طریقوں کو اپنائیں گے, ان کاموں کو کریں گے, تو یقیناً ہم نے خیر کو پا لیا. لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا, صرف ہم نے آپ کو کھانے میں لگا دیا, صرف کھانے کے لیے ہم نے مسجد کا استعمال کیا, تو اللہ ہماری یہ ساری عبادتیں کوئی مطلب نہیں ہے. ہم خیر کو نہیں پا سکتے, خیر پا ہی نہیں سکتے اگر ہمارا یہ مقصد رہا. تو اسی لیے اللہ کے بندو, اللہ کے واسطے اس عشرے کو غنیمت سمجھو اور اس عشرے کو عبادت کے اندر اپنے آپ کو خاص کر دو. زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں عبادت کرو اور قیام اللیل کا اہتمام کرو. آپ دکان بند کر کے آ جاؤ, اللہ رب العالمین وہ روزی اگر آپ نے بند کر دیا, ہو سکتا ہے دوسرے دن میں آپ کو اس سے بہتر روزی اللہ رب العالمین دے. اور اللہ دیتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندو میری عبادت کرو, میرا ذکر کرو, مجھ سے ڈرو, میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دوں گا. یہ رب کا وعدہ ہے, رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اللہ اپنے باتوں میں سچا ہے, اپنے باتوں میں کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے کاروبار کو بند کر کے عبادت کرو. اپنے کاروبار کو بند کر دو, نماز کا وقت ہو, چاہے مغرب کا وقت ہو, عشاء کا وقت ہو, ظہر کا وقت ہو, عصر کا وقت, کوئی بھی وقت ہو, اپنے کاروبار کو وہیں پر بند کر کے مسجدوں کے اندر سیدھا دوڑے چلے آؤ, مسجدوں کے اندر آ کر کے عبادت کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس مہینے کی عظمت کو اللہ رب العالمین ہمیں پہچاننے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین بالخصوص اس مہینے کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں رب العالمین تو انہیں درگزر فرما. اللہ رب العالمین ہم نے جو اس مہینے کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں, اللہ جو ہم نے قیام اللیل کیا, اللہ رب العالمین جو ہم نے روزے رکھے, اللہ رب العالمین جو ہم نے دعائیں کی, اللہ رب العالمین جو ہم نے صدقات و خیرات کیے, اللہ رب العالمین جو ہم نے نوافل کا اہتمام کیا, اللہ رب العالمین تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان بالخیر پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كلام الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم بھائیو, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جمعہ کے خطبے کے دوران کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھنا ہے. خطبے کے دوران آپ آ رہے ہیں, کھڑے ہو کر کے آپ کو پڑھنا ہے. آپ اس وقت میں آئے جب مؤذن اذان دے رہا ہے, آپ کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے. یہاں پہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ سنت پڑھیں. سنت پڑھیں یہ بھی نفل ہے, اذان دینا بھی مستحب ہے, لیکن جو خطبہ ہے خطبہ یہ سننا واجب ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے, علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو مستحب چیز کو ہمیں کر لینا چاہیے, اللہ یہ کہ واجب کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جو واجب ہے ہمارے اوپر خطبہ سننا واجب ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں اذان ہوتی رہتی ہے کھڑے رہتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں سنت. بعد میں جب خطیب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تب آ کر کے خطبہ دیتے ہیں. بالکل طریقہ کیا نام ہے خطبہ, کیا نام ہے اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں, بالکل صحیح نہیں ہے. آپ اذان ہو رہی ہے آپ پڑھ لیں, اذان دینا, اذان کا جواب دینا مستحب ہے, اچھا عمل ہے, لیکن یہ واجب ہے. تو آپ واجب کو چھوڑ کر کے مستحب پر عمل نہ کریں. آپ مستحب کو پہلے کر لیں اور واجب کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز, جب ہم خطبے کے دوران مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوں ہمیں کوئی بات چیت نہیں کرنی میرے بھائی. اگر ہم اشارہ بھی کیے, بات چیت کا چھوڑ دو, صرف اشارہ بھی کیے, ہمارا جتنا ہم نے خطبہ سنا جو ہماری نیکیاں تھی سب برباد, ہمارا جمعہ ہی برباد. اس لیے ہم اشارہ تک نہیں کر سکتے. بات تو بہت بعید ہے, بات بہت دور کی بات ہے, اشارہ تک نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اشارہ بھی کیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف